بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ماشاءاللہ پیاری گفتگو ایمان سے لبریز قاری صاحب سے ماشاءاللہ سننے کو مل رہی تھیں، تو میرا بھی دل کیا کہ انہی کی باتوں کو دو چار باتوں کے ساتھ آگے آپ کے سامنے پیش کروں۔ بڑا سکون مل رہا تھا والدین کے بارے میں ان سے سن کے، تو مجھے ایک دو باتیں میرے ذہن میں آئیں، دل کیا کہ وہ میں آپ تک کروں۔ اولاً مجھے ایک شعر بہت پسند ہے، حضرت میرا بھیک رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کے صابری اور چشتیہ سلسلے کے بہت معتبر بزرگ بھی ہیں اور بڑے اچھے شاعر بھی ہوئے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے، بھیک فقیری کٹھن ہے لوکاں بہانے کھیل، جگا پھوکے اپنا تاں صاحب کا میل۔ تو اس شعر سے مجھے ان سے پیار ہوا، تو میں نے ان کا مطالعہ کیا، کچھ اور ان کے اشعار مجھے پڑھنے کو سننے کو ملے۔ تو ان کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، وہ ہے کہ بیکھا نیل نہ ڈوبے کاٹ کو، یہی بڑوں کی ریت، اپنا سینچا جان کے پالے اس کی پرید۔ بیکھا خود کو وہ پکار کے کہتے ہیں کہ اے بھیک نیل نہ ڈوبے کاٹ کو، نیل نہ ڈوبے کاٹ کو، پانی لکڑی کو نہیں ڈبوتا۔ تو وہ پانی سے پوچھا گیا کہ ماجرا کیا ہے، بھاری وزن کی لکڑی بھی تجھ میں آئے تو اسے نہیں ڈبوتا، لوہے کی کم وزن کوئی چیز، پتھر کی کوئی اور چیز تجھ میں آئے تو اسے ڈبو دیتا ہے، یہ لکڑی کو کیوں نہیں ڈبوتا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو پانی نے کہا یہ ایک بیج تھا، یہ ایک بیج تھا، میں مٹی میں ملا، مٹی زرخیز ہوئی، پنجابی میں جسے کہتے ہیں وتر، مٹی زرخیز ہوئی، میری سرابی سے یہ بیج سے ایک پودا بنا، پھر اسی طرح مسلسل میں اس کو سیراب کرتا گیا، پالتا رہا، یہ بیج سے پودا بنا، پودے سے پھر یہ درخت کی طرف بڑھتا گیا، پلتا گیا، اور ایک وقت آیا کہ یہ شاخ دار درخت بنا، اس کا پیڑ کا جو سینہ ہے، وجود ہے، وہ بھی چوڑا ہوا، یہ بھاری بھاری شاخوں والا ایک درخت بنا۔ تو وہی اس درخت سے کٹ کے لکڑی جب مجھ میں آئے تو خود ہی بتاؤ کہ یہ کہاں کی حکمت ہے کہ جس کو شروع سے پالا جائے اسی کو وہ کیسے ڈبو دوں، کہ جس کو میں نے خود ہی پالا ہے میں اسے کیسے ڈبو دوں۔ اس لیے یہ حکمت اس میں ہے کہ بیکھا نیل نہ ڈوبے کاٹ کو، یہی بڑوں کی ریت، ایسے ہی بڑے کرتے ہیں، جیسے یہ پانی لکڑی کو نہیں ڈبوتا ایسے ہی بڑے بھی کرتے ہیں۔ والدین جنہوں نے پالا ہو، سنبھالا ہو، وہ یہ آئیڈیا سمجھ میں نہیں آتا کہ پالنے والا
نقصان چاہتا ہو، اپنی ہی پالی ہوئی چیز کا نقصان چاہتا ہو، یہ سمجھ میں نہیں ہے. یہ کسی بھی منطق سے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک چھوٹی سی چیز کو پال کے بڑا کیا ہو تو وہ اسے ڈبونے کی یا اس کے نقصان کی یا اس کی دشمنی کی سوچ رکھ لے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. والدین بہت مقدر والا وہ شخص ہے جسے عقل آ جائے اور اس کے پاس خدمت کے لیے والدین ہوں. حضور کے پاس، سرکار آقا کے پاس ایک عورت آئی. اس نے کہا کہ مجھے جادو سیکھنے کا شوق ہوا، جادو سیکھنے کا شوق ہوا. میں چاہے بابل گئی، وہاں آواز دی، آواز آئی بی بی تو جادو نہ سیکھ، ہم تیری نری آزمائش ہے، ایمان ضائع نہ کر. لیکن کہتی کہ مجھے جذبے کی حد تک شوق تھا کہ میں نے لازمی سیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا فلاں تنور ہے، اس میں پیشاب کر، غلیظگی دی. کہتی میں نے جیسے بولا ویسے کیا. قصہ وہ بیان کرتے کرتے کہہ رہی کہ میں نے جب سیکھ لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی برف جیسی سفید، بہت سفید سواری میرے وجود کے پاس سے ہوتے ہوئے آسمان کی طرف جاتے ہوئے میں نے غائب ہوتے ہوئے دیکھی. ایسے لگا جیسے میرے سے کوئی چیز سفید کلر کی، بہت بہت سفید کلر کی، وہ ایسی کوئی چیز نکلی اور غائب ہو گئی. آسمان کی طرف جاتے ہوئے میں نے دیکھا، پھر وہ میں نے غائب ہوتے ہوئے دیکھی. حضور فرماتے بی بی وہ تیرا ایمان تھا. جب تو نے جادو سیکھا تیرا ایمان تجھ سے خروج کر گیا، نکل گیا. بعد میں کچھ عرصہ کے بعد وہ پھر در آقا پہ آئی. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. اس نے کہا کہ میں حضور سے ملنے آئی ہوں. تو انہوں نے کہا تمہیں خبر نہیں کہ حضور وصال کر گئے ہیں؟ تو کہتی میں تو کچھ اپنا کوئی مقصد لے کے آئی تھی، میں ان سے اپنا وہ مقصد حل کروانا چاہتی تھی. تو انہوں نے کہا بتا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسے میں نے واقعہ سرکار کو بتایا تو وہ جو میرا ایمان مجھ سے گیا ہے، اب میں شرمندہ ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میرا گیا ہوا ایمان واپس آ جائے. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بدری صحابہ کے پاس بھیج دیا، جو حضور کے معتبر صحابہ تھے. ان کے پاس بھیجا کہ یہ بات تو ان کو سنا، وہ تجھے اس کا حل دیں گے. تو وہی بات انہوں نے ان کے سامنے کی. جب بتایا، اب چاہتی کیا ہے کہ گیا ہوا ایمان واپس آ جائے، گیا ہوا ایمان واپس آ جائے. حضور کی تعلیمات کے مطابق غور کیجئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بی بی جا بیت اللہ کا طواف کر، یہ بھی نہیں کہا کہ جا لپٹ جا دیوار کعبہ سے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو رو کے ایمان کی واپسی کی دعا کر، التجا کر. یہ بھی نہیں کہا کہ جا سرکار مدینہ کی تربت کے پاس چلی جا، وہاں پہ معافی مانگ. اصول زندگی ہے نا، اس میں ایک ترتیب ہے. یہ ان باتوں کے بتانے کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اعلیٰ نہیں ہے، وہ تو بے مثال ہیں، لیکن چونکہ ایک زندگی کی ترتیب انہی نے تو دی ہے انسان کو. اللہ نے انسان کو بنایا، اس کے لیے نعمتیں دیں. سرکار مدینہ نے انسان کو زندگی کا کرینہ دیا. یہ ایک زندگی کی ترتیب کے لیے ایک بات تھی.
انہوں نے یہ مشورہ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ بی بی اگر تیرے والدین زندہ ہیں گھر جا، ان کی خدمت کر، بعد از خدمت ان سے دعا کروا، خدمت کے بعد جب وہ دعا کریں گے تو تیرا ایمان واپس آ جائے گا۔ یعنی ماں باپ کی خدمت کے بعد جو دعا ملے گیا ہوا ایمان بھی واپس آ جاتا ہے۔ کتنا بڑا نام ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کتنا بڑا نام ہے، اور یہ سب کو پتا ہے کہ ظاہر میں وہ سرکار کے پاس حاضر نہیں ہو سکے، آپ کا درشن نہیں کیا ظاہری، ایک ہی حکمت تھی، ایک ہی مجبوری تھی، وہ یہ کہ ان کے گھر میں بوڑھی ماں تھی، وہ ان کی خدمت میں رہے۔ حضور نے خود صحابہ سے فرمایا تھا کہ وہ اویس میرا دیوانہ ہے، حاضر اس لیے نہیں ہو سکا کہ اس کے گھر میں اس کی ماں ہے اور وہی خدمت کرنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی دعا سے امت کی بخشش ہوتی، اور میرا جب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے جب بھی ملو میرا سلام کہنا، جبہ آپ نے دیا اور فرمایا میرا سلام کہنا، اور میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں، امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں ماں کی خدمت، ماں کا حق اس قدر ہے۔ مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا، فون آیا، کہتا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ ماں باپ غریب ہوں تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میں ہل گیا، بڑا پریشان ہوا، تو میں نے سوچا کہ دیکھیں کس قدر انسان سوچ کو اس طرح گرا دیتا ہے کہ جنہوں نے ان کو پالا ہوتا ہے زکوٰۃ کے بارے میں انہی کے متعلق سوچ رہا ہوتا ہے۔ بہت، میں آج ہی جس گاؤں سے آیا، یہ وہاڑی اور خانے وال کے درمیان ہے، تو وہاں مجھے کچھ سننے کو جب ملا کہ میاں چنو میں کوئی شاید امام مسجد ہیں، تو انہوں نے کچھ جانور لے کے، باپ تھوڑا ان کا بوڑھا ہے، تو کس طرح وہ خدمت کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کی کہ ان کو کچھ جانور لے کے دیے ہوئے ہیں، تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا دیارے، تو وہ دیے ہوئے ہیں کہ خدمت کرو، اب پالو ان کو، تو چلو کچھ آپ بھی منافع لے لو، کچھ باقی مجھے دے دو۔ تو سوچ اس طرح کی بھی ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا اف تک نہ کرو، یہ پنجابی میں جیسے ہمارے لہجے لہ، ماں باپ کی باتوں کے رپلائی میں اس طرح کی بات، جواب میں اس طرح بھی نہیں کہتے، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ناکام شخص ہے، میں نے دنیا کے جتنے کامیاب شخص دیکھے ہیں، اولیاء، کوئی ایسا ولی نہیں ہے، کوئی ایسا پوری خدا کی ولایت میں کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو ماں باپ کی بے ادبی میں ولی بنا ہوا۔ بات انہوں نے کی، میں نے ایک صوفی کی بات کر رہا ہوں، کہتے کہ کعبے کا صحن ملامت کرتا ہے کہ جا ماں باپ کے بے ادب، تو نے کعبے کے طواف میں آ کر میری توقیر بھی خراب کی۔ تو ان باتیں جو بھی سنی، ان سے ایمان بھی تازہ کرتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں۔ یقین کریں یہ اس شخص کے بھلے بخت ہیں کہ جس کو خدا موقع دے دے کہ اس کی زندگی بھی ہو، بڑا بھی ہو، عقل بھی ہو، ماں باپ کی وہ خدمت کرے، اس کے پاس ماں باپ ہوں، ماں باپ کے متعلق چھوٹی سوچ نہیں سوچتے،
انہوں نے پالا ہوتا ہے. ماں کی دعا اس کا نعم البدل ہی نہیں ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہوتے تھے کہ کوئی بھی مرید ہے اسے کہنا بیٹا یاد رکھنا اول کا پیر ماں باپ ہے. اول کا پیر ماں باپ ہے. جو ماں باپ کو رسوا کر کے کسی چلے پہ بھی بیٹھے, اس کے بیٹھنے کا پہلا وقت, پہلی گھڑی سے آخری گھڑی تک ساری کی ساری ضائع ہوتی. تو یہ اتنے زیادہ حق ہیں ہم پر ماں باپ کے. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ کا ہمیشہ احترام کریں. سب سے پہلے احترام کی بنیاد نیت سے ہے. ان کے بارے میں ہمیشہ ثواب سا سوچیں کہ یہ ماں باپ ہمارے لیے ثواب ہی ثواب ہے. تو کوئی کم ظرف مسلمان ہی ہوگا جو اپنے ثواب کو بلا وجہ ضائع کرے. تو اپنے ماں باپ کو ثواب ہی ثواب سمجھیں, پھر ان کی خدمت کریں, ان کا ادب کریں. یہ موقع ہیں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم ملے. بڑی ماشاءاللہ اچھی باتیں آپ تک قاری صاحب نے پہنچائیں. ان کو سوچیں اور اس پہ عمل کر کے دکھائیں. خود جب کریں گے آپ کے بچے بھی احترام کریں گے, آپ کے ماں باپ کا بھی کریں گے, آپ کا بھی کریں گے. تو باتیں تو بڑی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ کے بعد پالنے والے زمین پہ وہ ہیں. تو اس لیے ان سے پیار کرتے رہیں. یہ حج ہے, یہی سارا کچھ. جیسے انہوں نے کہا کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی رہے. تو یہ حق ہے ہی ان کا ایسا. غور کریں, حضرت اویس کرنی کون ہے جو نہیں چاہتا کہ سرکار کا دیدار ہمیں ہو؟ ہم بیٹھے ہیں, سارے عاشق ہیں نا. ہماری تو مجبوری ہے کہ ہم اس وقت میں نہیں. تو اس میں ہم عشق کر سکتے ہیں, تڑپ رکھ سکتے ہیں. وہ اس دور میں ہوئے. عاشق بھی ایسے کہ کمال ہے. یقین کریں کہ سرکار کا عشق حضرت اویس کرنی کا لباس تھا. سرکار کا عشق حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس تھا. جدا نہیں تھے, ایک پل بھی جدا نہیں تھے. تو یہ معاملہ ہے کہ ماں کی غلامی میں, ماں کی خدمت پہ معمور تھے. سرکار نے بھی برا نہیں منایا, سرکار نے بھی برا نہیں منایا. سرکار کا بھی بڑا پیار تھا. توجہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھی. ایسے نہیں کہہ دیا سرکار نے میرا سلام کہنا, ایسے نہیں کہہ دیا کہ کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں. تو یہ ماں باپ کی اتنی بڑی شان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہم اپنی زندگی کی روٹین چھوڑ کے اس محفل میں آئے. ٹھیک ہے, انہوں نے بلایا گھر والوں نے, آپ ان کی چاہت سے بھی محبت سے بھی آئے ہیں, لیکن وسیلہ ایک نیک محفل کا ہے. اس اجر کو ضرور سمجھا کریں کہ یار دنیا کی رنگینیاں چھوڑ کے, دنیا کے سکون رغبتیں چھوڑ کے ایک آقا کی محفل میں آئے ہیں. ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں. مسلمان ایمان والا مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول پہ پختہ یقین رکھتے ہیں, ان کی باتوں کو ہمیشہ ماننے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس احساس میں رہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. تب پختگی آتی ہے. ہم بھی جو پڑھتے رہے اسکول میں, جب کلاس میں استاد ہوتے تھے شور نہیں کرتے تھے, خاموشی سے رہتے تھے. ایسا ہوتا نا, استاد چلے جائے, کرسی خالی ہو جائے تو شور شروع ہو جاتا. ہوتا ہے نا ایسا, بچے شور کر رہے ہیں, کہیں اسکول سے گزرے نا تو کسی کمرے سے بہت آوازیں آ رہی ہوں تو باہر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ بھئی اس کلاس روم میں استاد موجود نہیں ہے. کیونکہ بچے اس احساس میں
آ جاتے ہیں، سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ استاد موجود نہیں ہیں، وہ دیکھ نہیں رہے کہ کون کون سا بچہ شرارت کر رہا ہے، جس جس کا جیسا دا لگے ویسا وہ اپنا شور کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. وجہ احساس کہ وہ دیکھ نہیں رہے، وہ موجود نہیں. تو وہی کلاس، وہی جگہ، وہی کمرہ، خاموشی ہو جاتی ہے ایک احساس سے کہ وہ موجود ہے. شرارتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، شور کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ استاد موجود ہے. اسی طرح بندہ مومن اس احساس میں رہتا ہے کہ خدا موجود ہے، خدا دیکھ رہا ہے. اس دن بات بھی کر رہا تھا کہ صوفیہ کو، اولیاء کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انہوں نے اللہ کی نظر کا حیا کیا. جیسے کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے تو وہ اس کا باپ آ جائے، وہ گلی میں کھڑا ہے تو وہ جلدی سے سگریٹ چھپا لیتا ہے، یا اپنی پوری کوشش کے ساتھ اس کو پھینک دیتا ہے چھپا کے. وجہ کیا کہ والد صاحب دیکھ نہ لیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ دیکھ لیں گے. اس کا مطلب ہے یہ کہ اس نے اپنے باپ کے دیکھنے کا حیا کیا، اپنے باپ کے دیکھنے کا حیا کیا. اسی طرح پاک اچھے لوگوں نے گناہوں کو چھوڑا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا. وہ ایک واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. ایک بوڑھیا عورت تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، وہ دودھ بیچتی تھی. وہ چوک تھا چوراہے میں، ادھر جا کے اس کی بوڑھیا ماں دودھ کو بیچ دیتی تھی. دودھ کے اکٹھے کرنے کا اہتمام اس کی بیٹی بھی کرتی، یعنی دونوں ماں بیٹی دودھ بیچتی تھی. ایک رات، ایک شب ایسا واقعہ ہوا کہ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی منافع زیادہ ہوگا، دودھ میں پانی ڈال لیا کر، دودھ میں پانی ڈال لیا کر، منافع زیادہ ہوگا. تو بیٹی نے کہا کہ ماں نہیں ڈال سکتی، امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ میری سلطنت میں کوئی ملاوٹ نہ کرے. امیر المومنین حضرت عمر نے روکا ہے. تو اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے. گفتگو سنتے ہوئے جب ان کا نام انہوں نے سنا تو وہ رک گئے، دیوار کے ساتھ لگ کے ماں اور بیٹی کی باتوں کو سننے لگ گئے. تو اب وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ڈال لیا کر. بیٹی کہہ رہی ہے ماں نہیں، منافع کو چھوڑ. یہ سوچ کہ عمر نے، حضرت عمر نے، امیر المومنین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے روکا ہے. تو ماں کہتی چھوڑ، کون سا عمر دیکھ رہا ہے، ہم تو رات کے اس اندھیرے میں گھر میں دونوں ماں بیٹی باتیں کر رہے ہیں، عمر کون سا دیکھ رہا ہے. تو جب نیک نیت اور خدا کا بندہ حکمراں ہو تو وہ صرف عارضی ڈسپلن نہیں دیتا، وہ اپنی رعایا کا تعلق خدا سے ملاتا ہے. تو اس طرح کے شاندار اور کامل حکمراں ہوئے ہیں وہ کہ انہوں نے صرف فقط اپنا خوف نہیں دیا تھا. تو بیٹی نے کیا خوب کہا جب اس نے یہ کہا کہ چھوڑ، عمر کون سا دیکھ رہا ہے. کہتی ماں عمر نہیں دیکھ رہا تو خدا تو دیکھ رہا ہے. ماں چپ ہو گئی. سرکار بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ نہیں ہوا کہ گھر میں چلے گئے، وہیں سے سنا، رشک آیا اس بچی کی اس جواب والی گفتگو پہ، ویسے ہی اپنے گھر کو چلے گئے. صبح ہوئی تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا اگر تو میری بات مانے تو مجھے خوشی ہوگی. تو کہتے، بیٹے نے عرض کی بابا بتائیں کیا حکم ہے. کہتے میری خواہش ہے کہ فلاں گھر میں ایک بوڑھیا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، تو اس سے نکاح کر لے. تو کہتے کہ بابا آپ نے اس میں کیا خوبی دیکھی جو آپ اس کے نکاح کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں. کہتے بیٹا وہ خدا سے بڑا ڈرتی ہے، خدا سے بڑا ڈرتی ہے.
تو اس لحاظ سے مجھے اس کی یہ خوبی اچھی لگی. یہ نظریے ہوتے تھے خدا دیکھ رہا ہے، اس لحاظ سے رہیں، اس پیار سے رہیں، اس سے پیار کریں. وہی تو ایک دنیا میں ہے کہ جب جب بھی بندہ اس کی طرف رجوع کرے اس کا در کھلا ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو جائے، اگر تو اس کی طرف جائے تو اس کا در کھلا ہے، اگر تو جائے ہی نہ تو پھر وہ بے نیاز ہے. یعنی وہ چاہے تجھے دے دے چاہے نہ دے، لیکن جب تو جائے گا تو کبھی بھی اس کا در بند نہیں ملے گا. تو اس طرح یعنی یہ وہی تو ایک اللہ ہے جس سے ہمیں جب چاہیں جس وقت چاہے وہ خدا ہمیں عطا کر دے. حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان دوسرے سے تعصب نہ رکھ، ہو سکتا ہے خدا اس کو آخری سانس پہ شعور دے دے اور اسے معاف کر دے. تو اے انسان دوسرے سے بیر نہ رکھ، تعصب حسد نہ کر. پکی مہر ہم لگا دیتے ہیں اکثر گناہ گار ہے، اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ایسے نفرت نہ کر. ہو سکتا ہے یہ بندے اور خدا کے مابین معاملہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو آخری سانس پہ شعور دے دے، وہ ایمان میں آ جائے، اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ اسے بخش دے. یہ اللہ کا معاملہ ہے. تو اس لحاظ سے اچھی محفل سے ہمیشہ سیکھ کے جائیں. کسی سے بھی کوئی بات ملتی ہے تو اس سے ضرور سیکھیں تاکہ اس میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ غافلوں میں نہیں رکھتا، وہ اپنی رحمت بھری محفل میں بلاتا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کریں، اس سے ڈھیروں محبتیں رکھیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والا، جو لوگ ایمان لائے وہ شدید ترین محبت اللہ ہی سے رکھتے ہیں. تو اچھی شدت والی سب سے پہلی محبت اللہ سے رکھیں، اس سے محبت کرتے ہوئے اس کا ذکر کریں، اس سے محبت رکھتے ہوئے اس سے ملیں. نماز کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ نمازی نماز میں خدا کو دیکھ رہا ہو. اس طرح کی تڑپ میں آئیں، نمازی اس تڑپ میں رہے کہ میں ضرور 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 اس طلب میں ہوں کہ مجھے میری نماز جو پڑھ رہا ہوں اس میں میرا اللہ مجھے ملے. تو مشاہدہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اس طرح اسی محبت میں مر جائیں. وہ ہے نا، یوں نام زمانے میں کر جائیں تو اچھا ہو، ہم عشق محمد میں مر جائیں تو اچھا ہو. اچھائی یہی ہے. اپنے اللہ سے پیار کرتے ہوئے ذکر کریں، لوگوں سے حسن سلوک کریں، جھوٹ چھوڑ دیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ خود ہی رستے نکلتے رہیں گے. جب آپ اللہ سے پیار کریں گے خود ہی رستے نکلتے رہیں گے. آپ کو خود ہی اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اجتنابی خود ہی طبیعت میں آتی جائے گی کہ نہ بھی میں جس سے پیار کرتا ہوں اسے تو یہ پسند ہی نہیں. جھوٹ پسند نہیں ہے، آپ خود چھوڑ دیں گے. حرام پسند نہیں، آپ خود چھوڑ دیں گے. پھر اسی طرح اللہ والے بن جائیں گے. تو یہ کسی قوم کسی گھر پہ لاگو نہیں ہے کہ صرف اسی قوم سے، اسی ذات سے، اسی گھر سے یہ چیز نکلے گی. کہیں بھی کسی جھونپڑی میں بھی کوئی رہ رہا ہے، کسی گلی، کسی بازار، کسی گھر میں کسی ذات سے، کسی خاندان سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہے، رجوع کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. اپنے رب سے رجوع کریں، پیار کریں، ذکر کریں، عبادت کریں، لوگوں سے حسن سلوک کریں، ماں باپ کو ہمیشہ ادب سے پیار سے ڈیل کریں. ثواب وہ ہستی ثواب ہے، ثواب سے بگاڑ اچھا نہیں ہے مومن کے لیے. وہ حاصل کریں، بار بار حاصل کریں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن جن کے بھی ماں باپ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان سے پیار کرنے، ان کا ثواب حاصل کرنے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے. جن کے نہیں ہیں وہ ماں کی قبر کی قدموں والی سائڈ پہ جا بوسہ لیں
وہ باپ کے چہرے والی سائڈ پہ جا قبر پہ بوسہ لے، باپ کی ماں کی قبر قدموں والی سائڈ پہ کھڑے ہو کے اپنی مغفرت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے حضور دعا کیا کریں۔ قبرستان میں جائیں تو صرف فقط یہی نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش کر کے ان کے لیے کچھ دعا مانگ کے آ جائیں، چند گھڑیاں قیام کر کے قبر سے نصیحت ضرور سیکھا کریں کہ یہ رونق تھی ہمارے گاؤں کی۔ اگر آپ کے اپنے ماں باپ ہوں یا کوئی اپنے خاندان والے ہوں تو ان کی زندگی کو ہلکا سا سوچ لیں گے تو قبر سے نصیحت ملے گی کہ ایک دن ہم نے بھی ادھر آنا۔ حضور کا فرمان ہے کہ اس دن کے لیے سما تیار رکھو، تو قبر بڑی نصیحت ہوتی ہے۔ حضرت بہلول دانا سے خلیفہ ہارون رشید آیا، کہا حضرت کو نصیحت کر دیں، خلیفہ تھے وقت کے، تو کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں۔ آپ فرماتے بھائی نصیحت کیا کرنی، اگر سیکھنی ہے نصیحت تو یہ سیکھ لے کہ ادھر ایک نظر بنے ہوئے محلات کو دیکھ لے، اور اب ادھر ایک نظر ان محلات میں رہنے والوں کی قبریں دیکھ لے کہ جو ان محلوں میں بڑی شان سے رہتے تھے، آخر وہ اس مقام میں آ سوئے ہیں۔ تو نصیحت پکڑنی ہے تو قبروں سے پکڑ لی۔ حضرت ابو سعید اعرابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر سے بڑھ کے واعظ نصیحت کوئی نہیں، تنہائی سے بڑھ کے دین کا محافظ کوئی نہیں۔ تو جب اکیلے ہوں، کچھ زندگی کی گھڑیاں، صوفی اچھے پرانے جو صوفیہ تھے نا، ان کے پاس جب مرید جاتے تھے وہ مرید کو نصیحت کرتے تھے، بیٹا باوضو رہا کرو، ہمیشہ اپنے وضو کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری نصیحت فرماتے تھے کہ بلا وجہ ایسے نہیں سونا، جب بہت نیند آئی ہو، نیند کا غلبہ ہو تب سونا ہے، جو اضافی سونا ہے وہ ٹائم اپنے خدا کی عبادت کو دیا کرو۔ ایسے ہی فجر کی اذان میں یہ بات نہیں ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، ہے نا، نماز نیند سے بہتر ہے، من النوم کے نیند سے بہتر ہے، کہ نماز ایسے نہیں کہا گیا، یہی بات ہے کہ ایسے بلا وجہ سونے سے اللہ کی عبادت بہتر ہے۔ جتنی جسم کو ضرورت ہے صرف اتنی نیند لیں۔ تیسری بات وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ بیٹا اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ ایک وقت ضرور تنہائی کا نکالنا ہے، جس تنہائی میں صرف تو اور تیرا خدا ہو، یعنی اللہ کے لیے تنہائی کا وقت ضرور نکالا کرو تاکہ تم صرف اپنے خدا سے تب باتیں کرو۔ پھر فرماتے تھے کہ توجہ سے ذکر کرنا، سرور سے، ملنے کی طرف سے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی امانت یہ زندگی عطا جو کی اس نے، اس کو سمجھتے ہوئے لوگوں سے حسن سلوک رکھنا، اپنے گھر والوں کا، جو بھی ماں باپ ہیں، جو بھی ہیں حق ہیں، ان کو صحیح ادا کرنا۔ تو یہ جب مرید صحبت میں رہتے تھے، سیکھتے تھے، ادب سیکھتے تھے، ذکر سیکھتے تھے، بولنے کا طریقہ سیکھتے تھے۔ اکثر ہوتے ہیں مرید اب فلاپ کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ وہ صحبت میں نہیں رہتے، وہ اصل مقصد نہیں پاتے۔ تو یہی ہے کہ اصل میں تب مرید مانتے تھے باتوں کو، صحبت میں رہنا، نیک ہونا، اللہ کی معرفت کی طرف جانا۔ حضرت علی فرماتے رزق، آپ کے پاس کوئی بندہ رزق کی برکت کے لیے دعا کے لیے آیا تو سرکار فرماتے کون سا رزق؟ تو کہتا جی رزق جو رزق ہوتا ہے۔ آپ فرماتے بھئی رزق کی آگاہی بھی ہے؟ کہتا کہ یا علی آپ فرما دیں آگاہی۔ آپ فرماتے بھئی رزق کا تو نے کہا ہے تو کون سے درجے کی کہتا ہے؟ کہتا جی میں تو یہی ایک رزق سمجھتا ہوں۔ آپ فرماتے بھئی رزق کے 313 درجے ہیں، سب سے نچلا درجہ منہ کی خوراک ہے، مگر افسوس کہ انسان اسی کی طرف مرا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے رزق کا سب سے پہلا درجہ معرفت الہی ہے۔ جو معرفت الہیہ والے ہو جاتے ہیں انہیں یہ دنیا کے رزق کی بھی تڑپ نہیں رہتی۔ میں نے ایک اللہ کے ولی کو دیکھا بھی ہے، تنہائی میں کبھی کبھی میں نے انہیں پکڑا بھی، سمجھ لیں کہ ان کا وہ راز پایا کہ وہ ایسے
منہ ہلاتے تھے جیسے کوئی ان کو کھلا رہا ہے. تو میں نے اکثر ان کو یہ دیکھا تو میں نے پھر ان سے بات کہہ ہی دی. وہ کہتے بیٹا جنہاں نوں درشن مل جاوے وہ روٹی دے بھکھے نہیں رہندے. جنہاں نوں درشن مل جاوے وہ روٹی دے بھکھے نہیں رہندے, انہاں دا رج ہوندا رہندا. کہتا تجھے دیکھا پنجابی میں تینوں تکیا تے اکھیاں دا رج ہو گیا. تینوں تکیا تے اکھیاں دا رج ہو گیا. وہی بات ہے نا کہ وہ سیر ہو گئے, انہیں طلب نہیں رہی. تو یہ مومن کی شان ہے کہ اپنی زندگی کو پرکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے. وہ میرا بھی کہتے ہم بھاسی اس دیس کے جہاں پور بھرم کا کھیل, دیوا بلے آکاش میں بن باتی بن تیل. یا رسول اللہ, کہتے ہم تو اس دیش سے آئے, ہماری روح ہے, ہماری روح تو اس دیش سے آئی ہے جدھر پور بھرم کا کھیل, امن ہے, سکون ہے. تو کہتے دیوا بلے آکاش میں بن باتی بن تیل, جیسے اس دیوے کو بتی اور تیل کی ضرورت نہیں رہتی. یہ اس روح کو اللہ نے اس طرح یہ پروجیکٹ انسان کا اس طرح اتنا اچھا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے اہتمام کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس محفل کا اجر عظیم عطا فرمائے.